ان کے والدین حیات تھے، ایسا نہیں کہ والدین نہیں تھے۔ حضرت علی یتیمی کی حالت کو نہیں دیکھے، والد بھی تھے، والدہ بھی تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے آغوش لطف و کرم میں لے لیا۔ کیوں؟ ہمارے آقا کا ایک طریقہ ہے، جس نے بھی حضور کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے میرے آقا نے اس کا بدلہ چکایا ہے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ کار، اور تعلیم بھی یہی ہے، کوئی آپ کو تحفہ دیا تو آپ بھی تحفہ دینا۔ اگر وہ پیسے کی شکل میں تحفہ دیا، آپ اس کے بدلے میں پیسے نہیں دے سکتے تو دعا دے دینا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے کندھے پر کسی کا احسان رہے۔ یہ تعلیم ہے رسول پاک علیہ السلام، اس لیے کم سے کم کیا کہنا، جزاک اللہ خیرا، اتنا تو بولنا، اگر اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکے تو رسول پاک علیہ السلام کا پورا آپ حال مبارک اور پورے سیرت طیبہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور یہ ملے گا، کسی نے بھی خدمت کی میرے آقا نے صلہ دے دیا، کسی نے بھی کوئی سلوک کیا صلہ دے دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کی بچپن میں خدمت کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے پاس سے اپنی گود میں لے لیے اور آقا پرورش فرمانے لگے۔ حضرت علی کس کے زیر پرورش آ گئے؟ حضور پاک علیہ السلام۔ والد موجود ہیں مگر پرورش مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اب حبیب پاک علیہ السلام کیا پرورش فرما رہے ہیں؟ چھوٹے ہیں، کم سینی میں ان کو حضور کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، تسکین فرما رہے ہیں۔ ارے کیا نصیب ہے اس شہزادے کے جس شہزادے کو کھلانے والا نبیوں کا شہنشاہ ہے، رسولوں کا تاجدار ہے، حبیب کردگار ہے، ساری امت کا غمخوار ہے۔ وہ حبیب پاک علیہ السلام کھلا رہے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اور بچوں کی طبیعت ہے، آج بھی آپ دیکھو، آپ کے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو بچوں کو ٹائم دیتا ہے بچے اس سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں، اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ایسے مخلص ساتھی ہے، انہوں نے بھی جاہلیت کے زمانے میں کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی کفر و شرک نہیں کیا۔ وہ مسلمان ہوئے مگر اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ وہ حضور کے ساتھیوں میں رہے، بڑی عمر کے تھے۔ یہ شہزادے تو پیدا ہونے کے بعد سے جو کچھ سیکھے مصطفیٰ ہی سے سیکھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے چھوٹے بچے کو اگر دادا زیادہ ٹائم دے تو دادا کے جیسے اعمال اس کے انداز میں ڈھل جاتے ہیں، ڈھلتے کہ نہیں؟ نانا زیادہ ٹائم دے تو نانا جیسے اداؤں کو اپناتا، یعنی اس میں زیادہ غور کرنا پڑتا۔ کیا یہ تجربہ ہے یا نہیں آپ کا بھی؟ اگر باپ زیادہ ٹائم دے تو باپ کے جیسا، کیوں؟ بچہ ہے، آپ اگر کوئی چیز بولتے ہیں تو اس کو بولنے نہیں آتا مگر بولنے کی کوشش کرتا، آپ کے جیسا اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا یا نہیں بھائی؟ اب ذرا سوچو وہ کیا نصیب ہے مولا علی کے کہ جب ان کو مصطفیٰ گود میں لے کر کچھ فرما رہے تھے تو علی نقل کس کی کر رہے تھے؟ اس محبوب کی ادا کو اپنا رہے تھے۔ ارے اوروں کو تو حکم مل گیا تھا، مصطفیٰ پر قرآن نازل ہونے کے بعد میرے حبیب کی اداؤں کو اپناؤ تو خدا تم کو چاہے گا، مگر قربان جاؤ میرے شیر خدا، آپ کے نصیب پر قرآن تو بعد میں کہتا ہے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناؤ۔ آپ نے تو پیدا ہونے کے بعد مصطفیٰ کے جیسا بولنا سیکھا ہے، مصطفیٰ کے جیسا مسکرانا سیکھا ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کو مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی پاک کو بولتا دیکھ کر مولا علی بولنے کی مشق کر رہے ہیں، مولا علی چلنے کی مشق کر رہے ہیں۔ بچے چلتے ہیں، بڑوں کی کاپی کرتے ہیں، دیکھ کر ان کے طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مولا آپ کے نصیب کتنے اعلیٰ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو نبی پاک چلا رہے ہیں۔ ارے جس کو مصطفیٰ چلائے، جس کو مصطفیٰ سنبھالے، بچپن میں لیے مرتضیٰ وہ حبیب چلا رہے ہیں، اور بچپنوں کی وجہ سے چلتے چلتے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی پاکیزہ انگلی مبارک ہاتھ میں ان کے دیتے ہیں، مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کر سنبھل جاتے ہیں۔ جس کو مصطفیٰ سنبھالے کائنات میں کون اس کو گرا سکتا ہے، کون دبا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے علی مرتضیٰ کی اولاد کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہے۔ امام حسن کو بھی جنتی جوانوں کا سردار بنایا، امام حسین کو بھی جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ تو کیا مقام ہے، ذرا غور کیجیے گا، کیا رتبہ و درجہ ہے، ذرا سمجھیے گا۔ بولنا سیکھ رہے ہیں نبی پاک سے سن سن کر، لبھائے مصطفیٰ جنبش فرما رہے ہیں۔ ارے وہ مصطفیٰ جن کی مسکراہٹ سے کائنات کی تقدیر سمجھ جائے، وہ جب مسکرا کر اپنی حسین اداؤں سے مولا علی کا دل بہلا رہے تھے ہوں گے تو ان اداؤں سے کیا کیا مل رہا تھا ہوگا، کیا کیا نور ان کی
شخصیت کو منور کر رہا تھا ہوگا، کون سا شخص اس کی عکاسی کر سکتا